ابن زہرا روحی و جسمی لک الفدا ابن زہرا روحی و جسمی لک الفدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا قریب یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آج اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ایک صحابی، ایک ناصر امام حسین کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا نام جناب عمرو ابن قرظہ الانصاری ہے۔ آپ کے والد جناب قرظہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور امیر المؤمنین کے اصحاب میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین کے ساتھ آپ نے کئی جنگوں میں شرکت بھی کی ہے۔ کوفہ میں آپ رہائش پذیر تھے اور آپ کی اولادوں میں دو بیٹے بہت مشہور ہیں، ایک عمرو اور دوسرے کا نام ہے علی۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے جناب عمرو کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ میرا دل فرزند رسول کے ساتھ ہے مگر میری دنیا عمر ابن سعد کے ساتھ ہے، یعنی قلبی طور پر میں رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ ہوں، امام حسین کے ساتھ ہوں، ان سے ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن دنیاوی طور پر میں عمر ابن سعد کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے جب امام علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو امام آپ کو اپنی طرف آنے کی پیشکش کرتے ہیں، تو آپ نے امام سے فرمایا کہ میں اپنے گھر اور دنیا کے حوالے سے خوفزدہ ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کا عوض دوں گا۔ پھر جناب عمرو فرماتے ہیں کہ میں اپنے مال کے اعتبار سے خوفزدہ ہوں، اپنے مال کے حوالے سے خوفزدہ ہوں کہ وہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کا عوض بھی میں تم کو دوں گا۔ اس کے بعد جناب عمرو امام حسین کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور اس ایمان کامل کے ساتھ سید الشہداء کے علم ہدایت کے سائے میں آتے ہیں کہ جب روز عاشور امام سے اجازت لے کر آپ میدان میں جاتے ہیں تو لشکر اعداء سے خطاب اس انداز سے کرتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو اپنی دنیا اور اپنا خون جگر اپنے آقا حسین علیہ السلام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو عمر سعد کی طرف بھی بھیجا تھا تاکہ اس سے مکالمہ کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، جناب عمرو ابن قرظہ عاشور کے دن میدان میں جا کر کافی دیر تک جنگ کرتے ہیں، کئی لوگوں کو، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن چونکہ لشکر اعداء نے امام حسین پر حملہ کر دیا تھا، خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے جناب عمرو میدان سے پلٹتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تاکہ امام کی حفاظت کی جا سکے، اور امام کے پاس پہنچ کر امام اور لشکر اعداء کے درمیان ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابن نما کہتے ہیں کہ جب لشکر اعداء کی طرف سے تیر برسائے گئے تو ایک تیر جناب عمرو کے سینے میں پیوست ہوتا ہے اور ایک تیر آپ کی جبین میں پیوست ہوتا ہے، جو کہ آپ کو کمزور اور نیم جان کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس عالم میں کہ جب آپ زمین کی طرف گر رہے تھے، زمین پر گرنے والے تھے، آپ امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کیا میں نے وفاداری کی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ بالکل تم نے حق ادا کر دیا، تم جنت میں مجھ سے پہلے ہو، میرے نانا رسول خدا کو میرا سلام کہنا
اور یہ کہنا کہ میں بھی راہ شہادت پر گامزن ہوں اور آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جناب عمر کا دوسرا بھائی عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جناب عمر کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو امام حسین سے غصے کی حالت میں خطاب کرتا ہے، امام حسین کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین، تم نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اسے ہدایت سے سرشار کیا، جبکہ تم گمراہی سے دوچار ہوئے ہو۔ اس کے بعد جناب عمر کا بھائی امام حسین سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے قتل کر دے اگر میں تمہیں قتل نہ کروں۔ یہ کہہ کر امام پر حملہ کرتا ہے۔ جناب نافع بن ہلال امام کا دفاع کرتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں، امام کے پاس لاتے ہیں اور اسے زمین پر پٹخ بھی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں یہ دونوں بھائی قرآن کی اس آیت کا مصداق نظر آتے ہیں کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے رستے کی ہدایت کر دی ہے، اب چاہے شکر ادا کرو یا چاہے کفر کرو۔ ایک بھائی جناب عمر اللہ کے رستے کو تھامے رکھتے ہیں، اللہ کے رستے پر چل کر پروردگار کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، امام کی خدمت میں، امام کے حضور میں شہادت بھی حاصل کرتے ہیں، ابدی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے یہ انعام پاتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے ان شہداء کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور جبکہ دوسرا بھائی اللہ کے رستے کو ترک کرتا ہے، کفر کرتا ہے اور ہر قسم کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے اور مزید قہر خدا کو اپنے نصیب کا حصہ بنا لیتا ہے۔ پروردگار عالم ہم کو بھی ولایت ائمہ پر ثابت قدم رکھے اور اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔